ایک زمانے میں پہاڑیوں کے درمیان واقع ایک چھوٹے سے گاؤں میں آمنہ نام کی ایک مہربان اور عقیدت مند مسلمان ماں رہتی تھی۔ اس کے 3 شاندار بچے تھے، احمد، فاطمہ اور علی۔ آمنہ پورے گاؤں میں اپنے گرم دل اور اٹل ایمان کی وجہ سے مشہور تھی۔ ہر صبح آمنہ سورج سے پہلے بیدار ہوتی اور اپنے دن کا آغاز دعا سے کرتی۔ وہ نرمی سے اپنے بچوں کو جگاتی، انہیں ان کے ایمان کی خوبصورتی سکھاتی۔ احمد سب سے بڑا بھائی تھا، جو ایک ذمہ دار لڑکا تھا جو اکثر گھر کے کاموں میں اپنی ماں کی مدد کرتا تھا۔ درمیانی بچی فاطمہ کو کہانی سنانے کا ہنر تھا اور وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اسلامی کہانیاں بانٹنا پسند کرتی تھی۔ علی سب سے چھوٹا تجسس سے بھرا ہوا تھا اور ہمیشہ دنیا کے بارے میں 10 لاکھ سوالات کرتا تھا۔ ایک روشن صبح جب آمنہ ناشتہ بنا رہی تھی، احمد تیزی سے اندر آیا۔ اس کا چہرہ پریشانی سے پیلا تھا۔ اس نے وضاحت کی کہ گاؤں کے پانی والا تالاب سوکھ گیا ہے اور کھیتوں میں فصلیں مرجھا رہی ہیں۔ گاؤں کے لوگ پریشانی کی حالت میں تھے کیونکہ پانی ان کی بقا کے لیے ضروری تھا۔ آمنہ نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہا، ہمیں مدد کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جیسا کہ ہمارے نبی ہمیں سکھاتے ہیں۔ اس نے اپنے بچوں کو بارش کے لیے خصوصی دعا کرنے کا کہا۔ ان کے دل ایمان سے بھرے ہوئے تھے۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور پھر بھی بارش نہیں ہوئی۔ گاؤں والے مایوس ہو رہے تھے، لیکن آمنہ کا ایمان برقرار رہا۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ نماز پڑھتی رہی، انہیں صبر کی اہمیت اور اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کرنے کا درس دیتی رہی۔ ایک خوفناک شام، جیسے ہی سورج غروب ہو رہا تھا، آسمان پر بادل جمع ہو گئے۔ گرج چمک اور بارش کی بوندیں گرنے لگیں۔ آمنہ، احمد، فاطمہ اور علی تیزی سے باہر نکلے۔ ان کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے۔ گاؤں والے بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور انہوں نے مل کر بارش کے آنے کا اللہ کے سامنے شکر ادا کیا۔ آمنہ کے اٹل ایمن اور اس نے اپنے بچوں کو جو سبق سکھائے، اس نے نہ صرف گاؤں کو راحت بخشی تھی بلکہ ان کے خاندان کے رشتوں کو بھی مضبوط کیا تھا۔ جب وہ بارش میں کھڑے تھے، وہ جانتے تھے کہ اللہ پر ان کی محبت اور ایمان ان کی آئندہ کسی بھی چیلنگ میں رہنمائی کرے گا۔ اور اس طرح اس چھوٹے سے گاؤں میں ایک مسلمان ماں اور اس کے بچوں نے ایمان، محبت اور اتحاد کی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب کو یاد دلایا کہ مصیبت کے وقت بھی سب سے بڑی طاقت ان کے دلوں میں پائی جاتی ہے، وہ ان کا اپنے خالق سے تعلق ہے۔